جس کو بھی شبیر سے الفت ہوتی ہے، جس کو بھی شبیر سے الفت ہوتی ہے، جس کو بھی شبیر سے الفت ہوتی ہے، سارے جہاں میں اس کی عزت ہوتی ہے، سارے جہاں میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ داغ سجدہ داغ ماتم دونوں ہوں، داغ سجدہ داغ ماتم دونوں ہوں، تب جا کے مومن کی زینت ہوتی ہے، تب جا کے مومن کی زینت ہوتی ہے۔ اور ہم اپنے سینے پہ ماتم کرتے ہیں، ہم اپنے سینے پہ ماتم کرتے ہیں، کیوں کر تجھ کو شیخ اذیت ہوتی ہے، کیوں کر تجھ کو شیخ اذیت ہوتی ہے۔ در پہ چلا جاتا ہوں اپنے مولا کے، در پہ چلا جاتا ہوں اپنے مولا کے، دل میں جب بھی کوئی حاجت ہوتی ہے، دل میں جب بھی کوئی حاجت ہوتی ہے۔ اور سرکار بس مقطع کا آخری شعر سنو۔ اشک ہیں عرشی کے رومال زہرا میں، کیوں ساری دنیا کو حیرت ہوتی ہے، کیوں ساری دنیا کو حیرت ہوتی ہے۔ اشک ہیں عرشی کے رومال زہرا میں، کیوں ساری دنیا کو حیرت ہوتی ہے۔ جس کو بھی شبیر سے الفت ہوتی ہے، سارے جہاں میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ نہ دوستو نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، نہ دوستو نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، جو حوصلہ مجھے ناد علی سے ملتا ہے۔ نہ دوستو نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، جو حوصلہ مجھے ناد علی سے ملتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے، میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے۔ علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے، علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے، علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے۔ فاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ چاند بی بی بنت ناصر حسین صاحب کی رفت سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین، رب المشرقین والمغربین والصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المستحکم بقولہ الاحکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سامعین محترم، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیہ مبارکہ
ان تمام اعتراضات کا جواب ہے کہ جو اسلام پر لگتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کہ اسلام ایک اینٹی فیمنسٹ ریلیجن ہے، ایک پیٹریارکل ریلیجن ہے، ایک ایسا مذہب ہے کہ جہاں عورتوں کو کوئی تسلط نہیں دیا جاتا، بلکہ عورتوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، عورتوں کا کوئی معیار نہیں ہے، عورتوں کا کوئی وقار نہیں ہے، عورتوں کو دبا کے رکھا جاتا ہے، اور وہ سارے فضائل اور سارے کمالات مردوں کو عطا کیے جاتے ہیں، معاشرے میں مردوں کا تسلط ہے۔ حالانکہ یہ اعتراضات جو ہر دور اور ہر زمانے میں اٹھتے رہے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، ہمیشہ سے یہ اعتراضات اسلام پر ہوتے رہیں۔ وہ حضرات جو یہ اعتراض کرتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اسلام کے آنے سے پہلے اقوام عالم میں عورت کا معیار دیکھیں کہ دنیا کے دوسری نیشنز، دوسری ثقافتوں میں، دوسری تہذیبوں میں عورتوں کا معیار کیا تھا۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو کہیں عورتوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، کہیں عورتیں وراثت میں تقسیم ہو جایا کرتی تھیں، کہیں عورتوں کو اس لائق نہیں سمجھا جاتا تھا کہ انہیں وراثت ملے، کہیں عورتوں کو شوہر کے ساتھ مار دیا جاتا تھا، کہیں پر عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا، کہیں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ عورتیں تھیں۔ خود عرب کا معاشرہ جو عورتوں کو زندہ درگور کر دیتا ہو، یہ معاشرہ 1400 سال پہلے وہ معاشرہ تھا جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا اور اسے غیرت کے نام پر مارتا تھا، فخر کے نام پہ مارتا تھا۔ اس پہ افسوس نہیں تھا بلکہ غیرت تھی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اسلام کی خدمت میں بنی تمیم کا ایک سردار آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے محمد، ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ساری چیزیں تسلیم کر لیں گے، ہم نمازیں پڑھ لیں گے، ہم روزہ رکھ لیں گے، ہم حج و زکوٰۃ ادا کر دیں گے، مگر ہم بڑی غیرت والے ہیں۔ کچھ احکام اسلام کے ایسے ہیں جو ہمارے لیے ناقابل تسلیم ہیں۔ جب اس نے کئی مرتبہ غیرت کی بات کی کہ ہم بڑے باغیرت آدمی ہیں، ہم بڑے باغیرت آدمی ہیں، بڑی توجہ کیجیے گا، بہت باغیرت آدمی، تو رسول نے پوچھا کہ بھئی یہ جو بار بار غیرت کہہ رہا ہے، اسلام سے بڑی غیرت کیا ہو سکتی ہے؟ جو اسلام ہمیں غیرت عطا کرتا ہے، جو اسلام ہمیں عزت عطا کرتا ہے، جو اسلام ہمیں حمیت عطا کرتا ہے، اس سے بڑی حمیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ محمد، ہم نمازیں پڑھ لیں گے، ہم روزہ رکھ لیں گے، ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے، ہم حج ادا کر دیں گے، جتنے بھی احکام ہیں، لیکن بیٹیوں کا قتل کرنا ہم نہیں روک سکتے۔ بڑی توجہ۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ بیٹیاں ہوں گی تو گھر پہ داماد آئے گا۔ بڑی توجہ۔ یعنی غیرت و حمیت کا معیار کیا تھا؟ عرب کا وہ معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹیوں کا دشمن تھا، عرب کے اس معاشرے کو یہ پسند نہیں تھا کہ دروازے پہ داماد آئے۔ بڑی توجہ کیجئے گا، میرے رسول نے کس انداز سے مزاجوں کو بدلا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وہی معاشرہ جو صرف اس وجہ سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، جب رسول نے انہیں کلمہ پڑھا دیا تو وہ ہر سن و سال کی بیٹیاں لے کے رسول کی خدمت میں آ گئے۔ جو داماد کو پسند نہیں کرتا تھا، جو داماد کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ ہر سن و سال کی بیٹیاں لے کے رسول کی خدمت میں آ گیا۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ عرب کا معاشرہ داماد کو پسند نہیں کرتا تھا، عرب کے اس جاہل معاشرے میں اچھا داماد نہیں ملتا تھا۔ جب داماد محمد جیسا ملا تو وہی عرب کا معاشرہ ہر سن و سال کی بیٹیاں لے کے آ گیا۔ اب سوچئے، عرب کا جاہل بدو جب اپنے لیے محمد جیسا داماد تلاش کرتا ہو تو محمد اپنے لیے کیسا داماد تلاش کرے؟ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔
کہتا ہے کہ ہم نے غیرت کے نام پر، وہ کہتا ہے کہ سرکار ہمارے پاس 7 بیٹیاں تھیں، ہماری 7 بیٹیاں تھیں، اور میں نے اپنی 7 بیٹیوں کو دفن کر دیا۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ تو رسول نے ایک سوال کیا کہ یہ بتا کہ کبھی تیرا دل ملول نہیں ہوا، کبھی تو پریشان نہیں ہوا، کبھی مجمحل نہیں ہوا، کبھی غمزدہ نہیں ہوا؟ اس نے کہا نہیں، یہ غیرت کی بات تھی، ہم نے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ جب رسول نے زیادہ اصرار کیا کہ اس نے کہا ہاں، آخری بار ایسا ہوا تھا کہ میں سفر پہ تھا، جب سال بھر کے بعد واپس آیا، سال 1.5 سال کے بعد، میں جب جا رہا تھا تو میری بیوی حاملہ تھی، اور میں جب واپس آیا ہوں تو میں نے بچے کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے کہا کہ وہ تو مردہ پیدا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آنگن میں ایک بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ پڑوس کی بچی ہے۔ شام ہو گئی، جس طریقے سے بچے عادتاً اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، جب وہ بچی واپس نہیں گئی تو مجھے ڈاؤٹ ہوا، مجھے شک ہوا، میں اور زیادہ سختی سے سوال کرنے لگا کہ بتاؤ یہ بچی کون ہے؟ تب اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے بتایا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اور اس درمیان بچی توتلی زبان میں بولنے لگی تھی، وہ آئی اور آنے کے بعد میرے سینے سے لگ گئی۔ میرے دل میں شفقت پدری تو بیدار ہوئی، مگر غیرت و حمیت آڑے آ گئی، اور میں نے اسے زبردستی لیا، اور لینے کے بعد، جانے کے بعد اسے ریگستان میں گڈھا کھود کے دفن کرنا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے کہ پوری رات میں بے چین رہا۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر بے چینی تھی، اگر اضمحلال تھا، اگر پریشانی تھی تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہ کہتا ہے رات بھر میں روتا رہا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ واپس جاتا، گڈھے کو کھودتا، لیکن کہتا ہے غیرت و حمیت میں برداشت نہیں کیا، میں بچی کو دفن کر کے چلا آیا۔ روایت کے جملے ہیں، میرے رسول نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ رسول جو رحمت للعالمین ہے، رسول نے کہا مجھ سے دور ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پہ آنے والا عذاب مجھ پر آ جائے، کہیں تجھ پہ آنے والا عذاب مجھ پہ نہ آ جائے۔ بڑی توجہ کیجئے گا بھئی، بنی تمیم کے سردار نے اپنی بیٹی کو ستایا تھا، اپنی بیٹی کو مارا تھا، تو جو اپنی بیٹی کو مارے وہ رسول کے پہلو میں نہیں رہ سکتا۔ نہیں پہنچ رہے، میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں؟ جو اپنی بیٹی کو ستائے وہ رسول کے پہلو میں نہیں بیٹھ سکتا، تو جو رسول کی بیٹی کو ستائے۔ تو آج جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ اسلام، یہ اسلام تھا جس نے عورتوں کو وقار عطا کیا ہے، اور یہ جتنے اعتراضات یہودیت کی طرف سے ہو رہے ہیں، عیسائیت کی طرف سے ہو رہے ہیں، میرا ایک سوال ہے، انصاف سے یہ بتائیے، آپ تاریخ پڑھیے، ٹھیک ہے آپ کے بقول اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، آج یہی کہا جاتا ہے نا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون بے وقوف تھے کہ جنہوں نے ڈیبیٹ میں جا کے یہ کہہ دیا کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے۔ نہ جانے کون بے وقوف تھے جنہوں نے ڈیبیٹ میں جا کے یہ کہہ دیا کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے۔ دوسروں کو یہ کہنے کا کی وجہ مل گئی، وہ کہنے لگے کہ صاحب اسلام تو 1400 سال پرانا مذہب ہے، اور ہمارا مذہب نہ جانے کتنے کروڑ سال پرانا ہے۔ میرا سوال ہے، اگر اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے تو پھر آدم کیا لے کے آئے تھے؟ نوح کیا لے کے آئے تھے؟ ابراہیم کیا لے کے آئے تھے؟ بھئی اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، اسلام ہی مذہب ہے۔ اسلام ہی مذہب ہے، آدم سے لے کے خاتم تک اور قیامت تک جانے والا مذہب اسلام ہے۔ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں 1400 سال، بھئی آخری پیغمبر اسلام کے 1400 سال پہلے آئے، آپ یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال میں اسلام نے عورتوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے چلیے ہم مانتے ہیں کہ 1400 سال میں آپ کے کہنے کے مطابق اسلام نے عورتوں کے لیے کچھ نہیں کیا، تو اگر تاریخ میں بیک جائیں، پیچھے جائیں، تو رسول اسلام سے پہلے 570 سال عیسائیت کا دورہ ہے، اور اس سے پہلے جائیے تو تقریباً 16.5 یا 1600 سال تک یہودیت کا دورہ ہے، یہودیت کی حکومت ہے، یہودیت کی شریعت چل رہی ہے، یعنی تقریباً 2000 سال، 570 اور 16 تقریباً 2000 سال۔ ٹھیک ہے ابھی تو اسلام پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ 1400 سال، جب 2000 سال آپ کی حکومت تھی تو آپ نے عورت کے وقار کے لیے کچھ نہیں کر لیا، آپ نے کیوں نہیں کچھ کر لیا؟ لیکن جب اسلام مرتبہ دینے کے لیے آیا، منزلت دینے کے لیے آیا،
اسلام نے ڈفرینشیٹ نہیں کیا، اسلام نے تفریق نہیں کی، اسلام نے فرق نہیں کیا، بلکہ اسلام نے سیدھے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ چاہے مرد عمل کرے چاہے عورت عمل کرے، ہمارے ہاں کہیں نقص نہیں پایا جاتا، جو بھی عمل کرے گا ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، ہمارے ہاں مردوں عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھئی دیکھیے ریزرویشن وہاں دیا جاتا ہے، پریویلیجز وہاں دیے جاتے ہیں کہ جہاں تفریق کی گئی ہو۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے موجود ہے، آپ یہ دیکھیے آج ہندوستان میں کچھ عورتوں کو، کچھ شخصیات کو، کچھ کاسٹ کو، کچھ نسلوں کو ریزرویشن دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ کہ صاحب خانہ پوری کرنے کے لیے، اس لیے کہ ایک صدی ایک زمانے تک ان پر مظالم ہوئے، لہٰذا اس کو بھرنے کے لیے اس کے جرمانے کے طور پر انہیں کچھ پریویلیجز دیے گئے تاکہ وہ برابری میں آ کے کھڑے ہو جائیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا، اسی طریقے سے پریویلیجز وہاں دیے جاتے ہیں جہاں کبھی کوئی ستم ہوا ہو، جہاں کبھی کوئی ظلم ہوا ہو۔ تو پریویلیجز اگر عورت کو دینا ہے تو عیسائیت دے، یہودیت دے، اس لیے کہ مظالم وہاں ہوئے ہیں، اسلام میں برابری کا مرتبہ ملا ہے، کوئی ظلم نہیں ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اور آپ دیکھیے یہ اسلام ہے جس نے عورت کو مقام عطا کیا ہے، عورت کو مرتبہ عطا کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے دنیا کی کسی بھی تہذیب میں چلے جائیے، کسی بھی تمدن میں چلے جائیے، کسی بھی ثقافت میں چلے جائیے، عورت کا اپنا کوئی تشخص نہیں ہے، عورت کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، عورت کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ ہر زمانے میں عورت اپنے تشخص کے لیے، اپنے پہچان کے لیے، اپنے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، اپنے تعارف کے لیے بے چین ہے۔ عورت کا جب بھی تعارف ہوتا ہے تو باپ کے ذریعے ہوتا ہے، عورت کا جب بھی تعارف ہوتا ہے تو شوہر کے ذریعے ہوتا ہے، عورت کا جب بھی تعارف ہوتا ہے تو بیٹے کے ذریعے ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹری ہو، چاہے وہ پروگریسو کنٹری ہو، جس بھی ملک میں چلے جائیے، ہر تہذیب نے، ہر ثقافت نے عورت کو اپنا کوئی تعارف نہیں دیا۔ آج بھی عورت اپنے تشخص کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے پریشان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ زمانے پہلے کا واقعہ ہے، براک اوباما کی بیٹی ایک کیفیٹیریا میں کام کرتی ہوئی نظر آئی۔ جب لوگوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ تو پریزیڈنٹ کی بیٹی ہیں، تو اس نے کہا یہ میرے باپ کا تعارف ہے، یہ میرے باپ کا تعارف ہے، میرا اپنا تشخص کیا ہے، میری اپنی پہچان کیا ہے۔ دنیا کی ہر تہذیب نے، ہر کلچر نے، ہر ثقافت نے عورت کا تشخص چھینا، عورت کو پہچان ملی باپ کے ذریعے۔ ہمیشہ ہر سماج میں کہا گیا فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی زوجہ ہے، فلاں کی ماں ہے، عورت کا اپنا کوئی تشخص نہیں۔ یہ اسلام تھا جس نے عورت کو اپنا تشخص دیا۔ آپ یہ دیکھیے فاطمہ کا تعارف رسول کی بیٹی کے ذریعے بھی ہوا، علی کی زوجہ کے ذریعے بھی ہوا، حسنین کی ماں کے ذریعے بھی ہوا، مگر یہی فاطمہ جب آیہ تطہیر میں آ گئی اور جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار چادر کے اندر کون ہے، تو اب یہ قدرت نہیں کہتی کہ رسول کی بیٹی ہے، کہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عورت کو ایک مکمل تشخص، ایک پہچان، یہی کہا جاتا ہے نا کہ صاحب آپ یہ دیکھیے جو مقام و منزلت اسلام نے مریم کو عطا کی ہے، کرسچینٹی نے وہ مقام و منزلت نہیں عطا کی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قرآن اٹھا کے دیکھیں، عیسائیت نے مریم کو عقیدہ تثلیث میں شامل کر کے اپنی بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ مریم کا مرتبہ نہیں بڑھایا، جو تعارف اسلام میں ہے مریم کا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، وہ تعارف کسی مذہب نے نہیں دیا، یہ ایک عورت کا تعارف ہے۔ مریم کون ہے؟ ان اللہ اصطفاک وطہرک، ایک خاتون، بڑی توجہ کیجئے گا، بنی اسرائیل میں ان اللہ، پروردگار کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفاک، مریم ہم نے تمہیں مصطفیہ کیا۔ اور جا کے مورخین سے پوچھئے گا، اعتراض کا جواب مل جائے گا، بھئی مریم کی شادی کیوں نہیں ہو سکی؟ کہ مریم کی شادی اس لیے نہیں ہو سکی
کہ مریم کے زمانے میں ان کا کوئی کوفو موجود نہیں تھا. بڑی توجہ کیجئے گا. اس کا مطلب بڑے بڑے پیغمبر موجود تھے, بڑے بڑے اللہ کے چاہنے والے موجود تھے, بیت المقدس کے عابد موجود تھے, عابد شب زندہ دار موجود تھے, مگر مریم کا تقابل نہیں کر سکتے تھے. یعنی ایک خاتون اتنی بلند ہو سکتی ہے کہ ہزاروں مرد اس کا مقابلہ نہ کر سکیں. خاتون کا مرتبہ سمجھیے گا. بھئی رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول نے ارشاد فرمایا کمل الرجال کثیرن, مرد بہت سے کامل ہوئے, ولم تکمل من النساء الا اربع, لیکن 4 عورتیں اپنے مقام کمال تک پہنچی ہیں, عظیم منزلت تک پہنچی ہیں. 4 عورتیں, بڑی توجہ کیجئے گا. یہ 4 عورتیں کون کون ہیں؟ روایتوں میں اختلاف ہے. بھئی کہیں سارہ کا لفظ ہے, کہیں ہاجرہ کا لفظ ہے, کہیں آمنہ بنت مزاحم زوجہ فرعون کا لفظ ہے, جناب خدیجہ ہیں, جناب مریم ہیں, جناب ہاجرہ ہیں, جناب سارہ ہیں. یہ شخصیات ہیں کہ جن کا تذکرہ. آمنہ بنت مزاحم کون ہیں؟ فرعون کی زوجہ. بڑی توجہ. آپ ذرا تصور کیجئے کہ کتنا بے جوڑ رشتہ ہے. کہاں اتنی معتبر خاتون آسیہ بنت مزاحم, اور شادی فرعون سے ہو گئی. پروردگار اتنا بے جوڑ رشتہ. آواز قدرت آئے گی, کبھی کبھی مصلحت کے تحت ہم بے جوڑ رشتے کرا دیتے ہیں. بڑی توجہ کیجئے گا. بے جوڑ رشتے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. اتنی مومنہ, لیکن تاریخ نے لکھا کہ چونکہ پروردگار عالم موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں کروانا چاہتا تھا, لہٰذا مصلحت کے تقاضے کے مطابق آسیہ بنت مزاحم کو زوجہ فرعون بنایا. لیکن روایت کے جملے ہیں, بڑی توجہ, روایتوں کے جملے ہیں کہ وہ رشتہ جو زن و شوہر میں ہوتا ہے, فرعون کبھی اس پر حاوی نہیں ہو پایا, کبھی اس پر قابض نہیں ہو پایا, فرعون کبھی وہ اختیار حاصل نہیں کر پایا. میں کہوں گا پروردگار اتنا بے جوڑ رشتہ. آواز قدرت آئے گی, مصلحت کے تقاضے کے مطابق رشتے تو کرا دیتے ہیں, لیکن اگر بے جوڑ رشتے ہو جائیں تو اولاد نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب سمجھیے گا کہ عورت کتنی معتبر ہو سکتی ہے. اگر عورت چاہے, عورت اتنی باکمال ہے کہ وہ چاہے تو قصر فرعون میں پال کے موسیٰ بنا دیتی ہے. قصر فرعون میں پال کے موسیٰ بنا دیتی. تو جناب 4 عورتیں, بڑی عظیم عورتیں, بڑی مقدس عورتیں. بڑی توجہ کیجئے گا. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, اسی سلسلے میں ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں. بھئی 4 عورتیں اسلام میں ہیں جو بڑی معتبر ہیں, بڑی مقدس ہیں. آج آپ دیکھیے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے ایجوکیشن کے سلسلے میں. آپ دیکھیے یو پی ایس سی کا رزلٹ آتا ہے, آج کے زمانے میں یو پی ایس سی کا رزلٹ آتا ہے. 2000 کا رزلٹ آیا, 1000 لوگوں کا رزلٹ آیا. کبھی ذرا غور سے دیکھیے گا کہ اس میں ہمارے والے کتنے ہیں. بھئی اگر آج پاپولیشن کی ریشیو دیکھا جائے, پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم 20% تو ہیں. حالانکہ آنکڑے زیادہ بتاتے ہیں, وہ گورنمنٹ آنکڑے کی بات نہ کیجئے کہ 14.2%, کم سے کم 20% تو ہیں. تو انصاف سے بتائیے کہ اگر 2000 کا رزلٹ آتا ہے تو ہمارے نام کتنے ہونے چاہیے؟ اگر 1000 کا رزلٹ آ رہا ہے تو پرسنٹیج کے حساب سے, ریشیو کے حساب سے ہمیں 200 ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر 400 ہیں, اگر 2000 ہیں تو ہمارا ریشیو کتنا ہونا چاہیے؟ 400 ہونا چاہیے. اور وہ تو کرم ہے اللہ کا کہ اب کچھ ایجوکیشنل بیداری پیدا ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کہ 40, 50, 35, 38 ہر سال نام آپ کو 1000-2000 میں نظر آ جاتے ہیں. بڑی توجہ کیجئے گا. بہت مختصر حالانکہ ریشیو نہیں, لیکن اگر آپ 10-20 سال پہلے جائیے تو 2-3 نام سے زیادہ نظر نہیں آتے تھے. اور جب جوانوں سے کہیے کہ صاحب پڑھیے, آگے بڑھیے, تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کیسے پڑھیں, نفرت اتنی بڑھ گئی ہے, تعصب اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمیں چھانٹ دیا جاتا ہے, ہمیں کاٹ دیا جاتا ہے.
یاد رکھیے کمزور حوصلوں کے ساتھ جنگیں نہیں جیتی جاتی، ہمیں کاٹ دیا جاتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جج صاحب ہیں، وہ کہنے لگے کہ دوسری قوم کے ایک جج نے ایک بار مجھ پر طنز کیا، اور وہ کہنے لگا کہ صاحب آپ کی قوم کے لوگ جوڈیشری میں نہیں آتے، عدالت میں نہیں آتے، جج وج نہیں دیکھا ہم نے۔ تو کہنے میں تب گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں کیا بتاؤں، آنا تو بہت چاہتے ہیں لوگ، لیکن آپ آنے کہاں دیتے ہیں، آپ کاٹ دیتے ہیں، تعصب کا شکار بنا دیتے ہیں۔ تو اس نے مسکرا کے کیا کہا کہ یقین مانیے میں تو بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ میرے سامنے کوئی آئے اور میری تپسیا سفل ہو، میں کاٹوں، آپ آتے کب ہیں؟ آپ پہلے سامنے تک تو آئیے، پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ میری زندگی میں تو کوئی نہیں آیا۔ تو مسئلہ یہ ہے، بڑی توجہ کیجئے گا، اگر 2-3 آ رہے تھے اور آج 35-38 آ رہے ہیں، آج کا جوان کہتا ہے کہ صاحب پڑھائی میں کچھ رکھا نہیں ہے، ہم کہاں کچھ کر پائیں گے، زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے، تعصب اتنا ہے، ہماری راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، گڈھے کھودے جاتے ہیں، ہم کہاں سے آگے بڑھ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو دلیل دینا ہے تو آپ دکھائیے کہ صاحب 1948 سے آج تک اگر کوئی آیا ہو تو آپ دکھائیے۔ بھی آج تک کوئی آیا ہی نہیں تو اس کا مطلب بیریئر لگا ہوا ہے، سرحد بنا دی گئی ہے، حد باندھ دی گئی ہے کہ صاحب کوئی مسلم نہیں آئے گا۔ 1948 سے ریکارڈ دکھائیے کہ صاحب آج تک کوئی نہیں آیا، اور اگر کوئی آیا ہو تو ہم آ سکتے ہیں، اور کوئی نہ آیا ہو تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بیریگیٹنگ ہے، بارڈر بنا دیا گیا ہے، سرحد بنا دی گئی ہے، ہم نہیں آ سکتے۔ بڑی توجہ کیجئے گا۔ لیکن اگر 2-4 آ رہے ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، بڑی توجہ، مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ کی راہ سخت کی جا رہی ہے، آپ کی راہ میں گڈھے کھودے جا رہے ہیں، مگر مجھے ایک رشین فلسفر کا جملہ یاد آتا ہے، وہ کہتا ہے جوانوں اگر تمہاری راہ میں گڈھے کھودے جا رہے ہو نا تو مجمحل نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ یہ وہی بے وقوف ہیں جو تمہیں چھلانگ لگانا سکھائیں گے۔ اگر تمہاری راہ میں گڈھے کھودے جا رہے ہیں، اگر تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں تو اس سے مجمحل نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ یہی وہ بے وقوف ہیں جو تمہیں چھلانگ لگانا سکھائیں گے۔ تو اگر آج تک کوئی نہ آیا ہو تو یہ دلیل بنے گی کہ صاحب آج تک کوئی آیا ہی نہیں تو ہم کہاں سے آ جائیں گے۔ لیکن اگر 2-4 آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنوں میں حوصلہ تھا، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، جتنوں میں حوصلہ تھا اتنے آگے، بالکل اسی طریقے سے اگر یہ کہا جاتا کہ آج تک اسلام میں کوئی عورت مرد سے بہتر ہوئی نہیں، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ باؤنڈری ہے، بیریگیٹنگ ہے، بیریئر لگا ہوا ہے، آج تک کوئی عورت مرد سے افضل نہیں ہوئی۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہیں ہاجرہ کا نام نظر آ رہا ہے، کہیں سارہ کا نام نظر آ رہا ہے، کہیں مریم کا نام نظر آ رہا ہے، کہیں خدیجہ کا نام نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن میں حوصلہ تھا وہ مردوں سے آگے بڑھ گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، مریم ہم نے تمہیں مصطفیہ بنایا، ہم نے تمہیں زکیہ بنایا، ہم نے تمہیں بطول بنایا۔ جو مرتبہ عطا کیا ہے مریم کو، یہ اسلام ہے۔ مریم کی ماں حنہ نے دعا کی تھی، ذرا تصور کیجئے گا، اس زمانے کا بیت المقدس، مریم کی ماں حنہ نے دعا کی تھی کہ پروردگار اگر مجھے اولاد ہوئی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی۔ اچھا، اس زمانے میں بیت المقدس کے مین ایریا میں اصل جگہ پر عورتوں کا جانا کسی بھی ریزن کی وجہ سے الاؤ نہیں تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بیت المقدس کی خدمت اور بیت المقدس میں عبادت کے لیے مریم کی ماں تمنا کر رہی ہیں، مریم کی ماں حنہ دعا کر رہی ہیں کہ پروردگار اولاد دے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے دوں گی، تو بات انڈرسٹوڈ ہے نا کہ اولاد بیٹا مانگی تھی، اس لیے کہ بیٹا ہوگا تبھی تو بیت المقدس میں جائے گا۔ بڑی توجہ کیجئے گا۔ لیکن حنہ نے ڈسکرائب نہیں کیا کہ پروردگار بیٹا دینا یا بیٹی دینا، اولاد کے لیے کہا، لیکن دعا کا مقصد یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا مانگا تھا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے،
فلما وضعتھا انسا، جب جناب مریم پیدا ہوئیں اور مریم کی ماں نے بیٹی کو دیکھا تو ایک مرتبہ پریشان ہو گئیں کہ پروردگار یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی۔ تو یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے جو یہی جملہ کہہ سکتا ہے۔ بڑی توجہ، یہ جملہ اسلام کہہ سکتا ہے، یہ جملہ قرآن کہہ سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کے دیکھیے، عورتوں کے سلسلے میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا۔ بیٹے بیٹی کے فرق کو اس طریقے سے آج کے، بڑی توجہ کیجئے گا، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں دنیا کے مذاہب نے عورت و مرد کے فرق کو کہاں تک پہنچا دیا کہ اس 2025 میں بھی ہمیں نعرہ دینا پڑ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ جو اپنے آپ کو بہت مہذب کہتے ہیں، بڑا مرتبہ دینے کی بات کرتے ہیں، اس 2025 کی بات کر رہا ہوں جہاں یہ نعرہ دینا پڑ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، مگر 1400 سال پہلے رسول نے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ کہہ کے کہا بیٹی پڑھاؤ۔ البنات رحمت، بیٹیاں رحمت ہیں کہہ کے کہا کہ بیٹی بچاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جملہ اسلام کہہ سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مریم نے، جب مریم پیدا ہوئی تو مریم کی ماں حنہ نے کہا کہ پروردگار میں نے تو بیٹے کے لیے کہا تھا۔ تو یہ قرآن کا جملہ ہے، قسم خدا کی قرآن یہ کہہ رہا ہے فلما وضعتھا انسا، جب بیٹی پیدا ہوئی تو حنہ نے کہا کہ پروردگار یہ تو بیٹی ہے۔ آواز قدرت آ رہی، ہمیں معلوم ہے کہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، اور جملہ جو ہے قسم خدا کی وہ جملہ ہے لیس الذکر کالانثی۔ حنہ، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا۔ بڑی توجہ کیجئے گا، یہ قرآن کہہ رہا بیٹا بیٹی جیسا، لیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا۔ مفسرین نے لکھا، بڑی توجہ، بڑا مرحلہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ پروردگار، بڑی توجہ کیجئے گا، بہت باریک لمحہ ہے یہاں پر۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب حنہ کو بیٹا نہیں دیا، حالانکہ پروردگار کو معلوم تھا کہ حنہ نے بیٹا مانگا ہے، لیکن بیٹی دی، بیٹا نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کہ پروردگار حنہ کو بیٹا دینا چاہتا تھا، مگر حنہ کو بیٹا دینے کے لیے مریم جیسی آغوش کی ضرورت تھی۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ نے کہاں لے جانا؟ مریم جیسی آغوش کی ضرورت تھی، لہٰذا پہلے بیٹی عطا کی، اس کے بعد بیٹا دیا۔ بڑی توجہ کیجئے گا، جناب عیسیٰ۔ اب سمجھ میں آیا کہ آغوش مریم جیسی ہو تو بیٹا عیسیٰ جیسا ہوتا ہے، آغوش مریم جیسی ہو تو بیٹا عیسیٰ جیسا ہوتا ہے۔ تو اگر آغوش فاطمہ جیسی ہو، اگر آغوش فاطمہ جیسی ہو، دوسرے مفسر نے لکھا کہ یہ جو پروردگار نے کہا نا کہ لیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا، بڑا غضب کا جملہ ہے قسم خدا کی، اگر آپ برداشت کر سکیں۔ دوسرے مفسر لکھتے ہیں، آغا بہشتی لکھتے ہیں کہ جب جملہ کہا پروردگار نے کہ لیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پروردگار جناب حنہ کو بیٹا دے بھی دیتا تو وہ بیٹا بہت ہوتا بہت ہوتا بہت ہوتا بہت ہوتا، تو عیسیٰ جیسا ہوتا، مریم جیسا نہ ہوتا۔ اگر پروردگار حنہ کو بیٹا دے بھی دیتا تو وہ بیٹا بہت ہوتا بہت ہوتا بہت ہوتا، تو عیسیٰ جیسا ہوتا، مریم جیسا نہ ہوتا۔ اب سمجھیے گا عیسیٰ کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب نبی، اپنے تمام کمالات کے باوجود عیسیٰ مریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ کہوں کہ عیسیٰ کے پاس بہت سے جو کمالات آئے ہیں نا، بہت سے جو کمالات جناب عیسیٰ کے پاس آ گئے ہیں، یہ مریم کی آغوش کا صدقہ ہے، یہ مریم کی آغوش کا صدقہ ہے۔ بہت سے کمالات جناب عیسیٰ کو مریم کے طفیل ملے ہیں، مریم کی بدولت ملے ہیں، اور یہی وجہ ہے پورے قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھیے جہاں جناب اکثر مقامات پہ جہاں جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہے،
پروردگار احسان جتا رہا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے. بڑی توجہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اگر مریم جیسی ہو تو بیٹا عیسیٰ جیسا ہوتا ہے. یہ ماں ہے، یہ ماں کا کمال ہے کہ جو بیٹے کو نبی بنا دیتی ہے. یہ ماں کا کمال ہے جو بیٹے کو نبی بنا دیتی ہے، بیٹے کو ولی بنا دیتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے جوانوں، اگر کسی بلندی پہ پہنچ جاؤ نا، چاہے دنیاوی بلندی ہو یا اخروی بلندی، اگر کسی مقام پر پہنچ جاؤ، کسی مرتبے پہ پہنچ جاؤ تو گھمنڈ کا شکار نہ ہونا. یہ ماں ہے، یہ ماں کی تربیت ہے، یہ ماں کی دعائیں ہیں جب کہ تمہیں کسی بلند مقام پہ پہنچاتی ہیں. اس لیے کہ بہت سے کمالات ماں کے ذریعے ٹرانسفر ہوتے ہیں. اگر آغوش اچھی ہو، اگر آغوش اچھی ہو، ماں کائنات کی وہ عظیم نعمت ہے. آپ یہ دیکھیں دنیا میں رشتے کس بنیاد پر بنتے ہیں؟ خوشگوار ایسوسیشن کی بنیاد پہ بنتے ہیں، اچھے حالات کی بنیاد پہ بنتے ہیں. ایک صاحب کا مزاج بڑا اچھا تھا، ہمارا بھی مزاج ان سے ملتا تھا، رشتہ بن گیا، دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی. کبھی کسی کا عہدہ بڑا اچھا ہوتا ہے، دوستی ہو جاتی ہے. کبھی آپ کا خاندان ہمارا خاندان ایک ہے، دوستی ہو گئی. کبھی آپ کا شہر ایک شہر ہمارا شہر ایک ہے، دوستی ہو جاتی ہے. یعنی رشتوں میں محبت خوشگوار ایسوسیشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. صورت اچھی ہے، محبت ہو گئی. ایجوکیشن اچھی ہے، محبت ہو گئی. کردار اچھا ہے، محبت ہو گئی. ہمارا ان کا علاقہ ایک ہے، محبت ہو گئی. بڑی توجہ کیجیے گا. تو محبتوں کو پنپنے کے لیے ایک اچھا ایسوسیشن ضروری ہوتا ہے. لیکن ماں وہ عظیم خاتون ہے کہ جو نہ رنگ کو دیکھتی ہے، نہ روپ کو دیکھتی ہے، نہ عہدے کو دیکھتی ہے، بلکہ دنیا کی محبت پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے. ماں کی محبت پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے. آپ تصور کریں ماں کس عظیم ہستی کا نام ہے. یہ جو جتنے بھی کمالات، یہ ماں ہے جو عالم بنا دیتی ہے، یہ ماں ہے جو ولی بنا دیتی ہے، یہ ماں ہے جو نبی بنا دیتی ہے. جتنے بھی کمالات پیدا ہوتے ہیں نا، یہ ماں کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیے، یہ ماں کی محبت ایک ایسی محبت ہے کہ جو کائنات کی ہر مخلوق میں موجود ہے. آپ جانوروں میں دیکھیے، ہم نے یہ دیکھا اگر یہ ماں کی محبت نہ ہو تو سلسلہ تخلیق نہ چل سکے، نظام کائنات نہ چل سکے، نظام کائنات درہم برہم ہو جائے. آپ اپنے ہاں جانور کے بچوں کو دیکھیے گا، بکری کا بچہ پیدا ہوا، ماں کی محبت ہے. لیکن ذرا غور کیجئے، ہم نے دیکھا ہمارے گھر میں ایک بکری کا بچہ پیدا ہوا، ماں بڑی محبت کر رہی ہے بچے سے. کچھ زمانہ ہوا، بکری کا بچہ بیچ دیا گیا سال بھر کے بعد. اب 2-3 سال کے بعد دونوں مارکیٹ میں ایک جگہ بکری کے بچہ بھی اور بکری بھی دونوں ملیں. لیکن انصاف سے بتائیے کہ کیا وہ محبت باقی رہتی ہے؟ یا پرندے جب تک گھونسلے میں رہتے ہیں تب تک محبت ہے، جہاں پرندہ گھونسلہ چھوڑ کے اڑ گیا تو پھر ماں باپ کا کوئی رشتہ نہیں رہتا ہے. تو پروردگار یہ ماں کی محبت رکھی کیوں؟ کہ ماں کی محبت ضرورت تھی. اس لیے کہ اگر ماں کی محبت نہ ہوتی تو ایک ناقص کامل نہیں بن پاتا. نہیں پہنچے میں کہاں لے جانا چاہتا. بچہ گھونسلے سے گر گیا ہوتا، اڑنے کی صلاحیت حاصل نہ کر پاتا. بکری کا بچہ مر گیا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو جذبات، جو ایموشن رکھے ہیں وہ کسی مقصد کے تحت رکھے. جب تک ضرورت تھی تب تک رشتہ باقی رہا. جیسے ہی ضرورت ختم ہوئی رشتہ ٹوٹ گیا. تو جانوروں میں ہم نے دیکھا جب ضرورت ختم تو پروردگار محبت کیوں رکھی؟ کہ محبت اس لیے رکھی کہ ناقص کو کامل بنانا تھا. تو اصول یہ بنا کہ جب تک نقص کمال تک نہیں پہنچتا محبت ختم نہیں ہوتی. ہم نے یہ دیکھا انسانوں میں مرتے دم تک محبت باقی رہتی ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. انسانوں کے ہاں محبت ختم نہیں ہوئی. اب قدرت کے اصول کے مطابق سمجھ لیجیے گا، ماں سے کٹ کے آپ ناقص تو رہ سکتے ہیں، کامل نہیں بن سکتے. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. اور جو اسلام نے مرتبہ عطا کیا ہے، جو اسلام نے ماں کو مرتبہ عطا کیا ہے. ابن خلدون ایک بہت بڑا ٹریولر ہے، بہت بڑا سیاح ہے. جیسے آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا
ٹریول کرنے والے یوٹیوبر ہوتے ہیں، دنیا کی خاک چھانتے رہتے ہیں اور جگہ جگہ کی نمائش و دکھانا آپ کو شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے یہ امریکہ ہے، یہ جارجیا ہے، یہ کمبوڈیا ہے، الگ الگ ملکوں میں جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں جب یوٹیوب کا زمانہ نہیں تھا، کچھ سیاح ہوا کرتے تھے جن کا کام تھا ورلڈ ٹریول، پوری دنیا میں وہ ٹہلا کرتے تھے۔ اب اپنی بات پہنچانے کے لیے اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں، یوٹیوب تو تھا نہیں، تو وہ کتابیں لکھا کرتے تھے۔ ابن خلدون، ابن بطوطہ، آپ نے نام سنے ہوں گے، یا کچھ سیاح ہوتے تھے، کرسٹوفر کولمبس جس طریقے سے دنیا کی تحقیق کرتا تھا، یہ بڑے بڑے سیاح ہوتے تھے۔ تو مقدمہ ابن خلدون اس نے کتاب لکھی، 2 جلدوں میں مقدمہ لکھا ہے اس نے، اور اس کے بعد تاریخ ابن خلدون بڑی لمبی تاریخ ہے۔ تو ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کا جو اس وقت نون ورلڈ تھا، جتنی بھی دنیا ڈسکور ہو چکی تھی، وہ وہاں پر ٹریول کر چکا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ الگ الگ حکومتوں میں ہندوستان بھی آیا تھا، اس زمانے کا انڈیوائیڈڈ جو انڈیا تھا وہاں بھی آیا تھا، اور الگ الگ ممالک میں گیا تھا، وہاں کے بادشاہوں سے ملتا تھا، وہاں کی حکومتوں کو دیکھتا تھا، وہاں کے کلچر کو دیکھتا تھا، وہاں کی تہذیب کو دیکھتا تھا۔ تو اس نے یہ لکھا ہے کہ میں نے پوری دنیا کو گھومنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، ایک نتیجہ نکالا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کمالات، فضیلتیں، مکرمتیں، بزرگیاں صرف اور صرف 3 نسلوں تک ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، 3 نسلوں تک ٹرانسفر ہو سکتی ہیں۔ وہ کہتا ہے پوری دنیا کو دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا 3 نسلوں تک۔ مثال کے طور پر کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ کے دادا بہت بڑے حکیم ہوں، بہت بڑے ڈاکٹر رہے ہوں، تو ممکن ہے کہ بیٹا بھی اچھا ڈاکٹر بن جائے، ممکن ہے کہ پوتا بھی اچھا ڈاکٹر بن جائے۔ دادا بہت بڑے شاعر تھے تو شاعری کے کچھ گن بیٹے میں بھی آ سکتے ہیں، پوتے میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ کمالات، یہ فضائل، یہ فن یا آرٹ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں دیکھا 3 نسلوں سے زیادہ فن کسی نسل میں نہیں رہتا۔ شاید جس وقت وہ جملہ کہہ رہا تھا اس وقت اس کے سامنے اہل بیت کا گھرانہ نہیں تھا، جس وقت وہ جملہ لکھ رہا تھا شاید اس کے سامنے در اہل بیت نہیں تھا، جہاں پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، بلکہ کل کے کل محمد ہیں۔ اور اس کے بعد وہ غضب کا جملہ کہتا ہے کہ فضیلتیں، مکرمتیں، بزرگیاں، کمالات یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں 3 نسلوں تک۔ اور وہ کہتا ہے یہ 3 نسلوں تک بھی اس وقت ٹرانسفر ہو سکتے ہیں جب ماں کی آغوش اچھی ہو، ماں کی آغوش اچھی ہو۔ اب سمجھیے گا، یہ ماں ہے جو کمالات کو منتقل کرتی ہے، یہ ماں ہے جو فضائل کو منتقل کرتی ہے، یہ ماں ہے جو نبی بنا دیتی ہے، یہ ماں ہے جو ولی بنا دیتی ہے، یہ ماں ہے جو امام بنا دیتی ہے۔ اور کتنا عظیم مرتبہ ماں کی صورت میں عورت کو پروردگار نے عطا کیا ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ تغفر لها الذنوب، جیسے ہی عورت ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، لڑکی ہے، لیکن لڑکی جیسے ہی ماں بنتی ہے، ماں بنتی ہے، عورت بنتی ہے، ماں بنتی ہے، تو حدیث کے جملے ہیں کہ تغفر لها الذنوب، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سارے گناہ ماں کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں معاف کر دیے جاتے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا، شرح کرنے والوں نے لکھا کہ وجہ یہ ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، وجہ کیا ہے کہ پروردگار سارے گناہوں کو ماں بنتے ہی معاف کر دیتا ہے۔ کیوں معاف کر دیتا ہے؟ کہ اس لیے معاف کر دیتا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا، کہ چونکہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا وہ ہے معصوم، وہ بچہ معصوم ہے، بے خطا ہے۔ اچھا کیا ہمیشہ معصوم رہے گا؟ کہا صاحب نہیں، آج معصوم ہے، 2-4 سال تک معصوم رہے گا، جب بالغ ہوگا شرارتیں کرے گا، پھر گنہگار بھی ہوگا۔ عارضی معصوم، بچہ جو پیدا ہوا، جو کہا جاتا ہے کہ بچہ معصوم ہوتا ہے، عارضی معصوم، بڑی توجہ۔ تو شرح کرنے والوں نے، مورخین مفسرین نے جو لکھا وہ کیا لکھا کہ یہ کیوں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ تغفر لها الذنوب، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بالکل کلین اکاؤنٹ کر دیا جاتا ہے، وائپ آؤٹ، صاف۔ کیوں؟ کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ معصوم ہے۔ قدرت کو اچھا نہیں لگتا کہ ایک معصوم ایک خطاکار کی آغوش میں پلے۔
نہیں پہنچے میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں؟ ایک معصوم، ایک خطا کار کی آغوش میں پلے، قدرت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ بچہ جو عارضی معصوم ہے، قدرت کو یہ گوارا نہیں کہ اس آغوش میں پلے جو خطا کار ہے، جو گنہگار ہے، اور وہ بچہ جو رحمت للعالمین ہے وہ ابو طالب کی آغوش میں پل جائے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ اب سوچئے مقام عظمت ابو طالب کیا ہے۔ تو یہ ماں ہے جو منزلت عطا کرتی ہے، یہ ماں ہے جو مرتبہ عطا کرتی ہے، یہ ماں ہے۔ آپ یقین مانیے، یہ عزاداری، یہ تعزیہ داری، یہ محبت اہل بیت جو امانت ہے، یہ ماں کے ذریعے سے آتی ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ آغوش تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ بچہ خود بخود ہاتھ اٹھانے لگتا ہے۔ یہ ماں ہے۔ دنیا کی تمام مائیں اپنے اولاد پر سب کچھ قربان کر سکتی ہیں، مگر یہ ماؤں کا حوصلہ ہے۔ ابھی آپ نے اشعار میں یہ باتیں سماعت فرمائیں کہ یہ ماں کا اثر ہے کہ جو ہمیں عزادار بنا دیتی ہے، یہ ماں ہے جو ہمیں تعزیہ دار بنا دیتی ہے، یہ ماں ہے جو ہمیں محب اہل بیت بنا دیتی ہے۔ ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، اولاد پہ مصیبت برداشت نہیں کر سکتی۔ مگر قسم خدا کی یہ خانوادہ عجیب خانوادہ ہے، یہ در عجیب در ہے۔ آپ جا کے کسی سے بھی پوچھئے، اگر کسی ماں کے سامنے کسی بچے کا تذکرہ ہو اور اس کی مصیبتوں کا تذکرہ ہو تو نیچرل سا کوشچن ہے، فطری سوال ہے کہ عورت ماں یہ سوال کرے گی کہ جب میرے بیٹے پہ مصیبت پڑے گی تو میرے بیٹے کو بچائے گا کون؟ سوال یہی ہوگا نا۔ پروردگار یا رسول اللہ، فاطمہ کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ لیکن فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کو بچائے گا کون، سوال کیا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ یہ مائیں ہیں، جب بات دین پہ آ جاتی ہے، جب بات شریعت پہ آ جاتی ہے تو اپنے گود کے پالوں کو قربان کر دیتی ہیں۔ فطرت اس طریقے سے بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کربلا میں۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، ہمارے لاکھوں سلام کربلا کی ماؤں پر، جنہوں نے ہماری ماؤں کی وہ تربیت کی ہے کہ آج نام حسین پر مائیں اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا میں جہاں جہاں بھی مظالم ہو رہے ہیں، یہ ماؤں کی تربیت کا اثر ہے کہ ایسے ایسے جیالے پیدا کیے ہیں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ شہادت ہم دے رہے ہیں۔ یہ ماؤں کی تربیت کا اثر ہے، اس لیے کہ یہ شہادتیں ہم نے کربلا سے سیکھی۔ روایت کے جملے ہیں کہ حسین انصار و اقربا شہید ہو چکے ہیں، صحابی کا بچہ کمر میں تلوار حمائل کیے ہوئے میدان میں آ رہا ہے، حسین آگے بڑھے، اسے سینے سے لگا لیا، کہا واپس جا، اس لیے کہ تیرے باپ کا غم تیری ماں کے لیے کافی ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ بچہ تڑپ گیا، کہا آقا ارے میری بات تو سن لیجئے، آپ کو پتا ہے یہ تلوار میری کمر میں میری ماں نے حمائل کی ہے، اور کہا جاؤ حسین پر اپنی جان دے دو۔ ارباب ازا، یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے علی اکبر کو قربان کر دیا، یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے قاسم کو قربان کر دیا، صرف اس لیے قربان کیا، صرف اس لیے قربان کیا کہ آقا حسین بچ جائے۔ ارباب ازا، آپ تصور کر سکتے ہیں زینب کی شہادت، یہ ہے کربلا کی ماں، یہ عظیم ماں جس نے اون و محمد کی شہادت پہ گریہ نہیں کیا ہے بلکہ سجدہ کیا ہے۔ ارباب ازا، کوئی روایت نہیں بیان کرتی کہ زینب نے کربلا میں اون و محمد کا ماتم کیا ہو۔ ارباب ازا، زینب جب بھی روئی ہیں علی اکبر کا ماتم کیا ہے، قاسم کا ماتم کیا ہے، زینب و محمد کا ماتم نہیں کرتی۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب زندان شام میں آئی ہیں اور زندان شام کے مشکلوں کو آسان حل کیا ہے اور اس کے بعد موقع آیا اور واپسی ہونے لگی تو ایک مرتبہ زینب نے کہا تھا ہم ایک مجلس عزا برپا کرنا چاہتے ہیں، سید سجاد تبرکات منگائے جائیں۔ تاریخ لکھتی ہے سر آئے چادریں آئیں۔ روایت کے جملے ہیں جیسے جیسے سر آئے نا، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے بڑھ کے آگے لے لیا، قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے آگے بڑھ کے لے لیا، علی اصغر
کا سر آیا ام رباب نے بڑھ کے آگے لے لیا, عباس کا سر آیا ام کلثوم نے آگے بڑھ کے لے لیا. جب سارے سر اٹھ گئے اور دو ننھے ننھے سر کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا, ایک مرتبہ شام کی بیویوں نے کہنا شروع کیا, لگتا ہے ان کی ماں موجود نہیں ہے. یہ جملہ سننا تھا, زینب تڑپ گئی. نئے شام کی بیویوں ایسا نہ کہو, ارے ان کی ماں زینب موجود ہے لیکن میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی, میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی, میں اون محمد کا ماتم نہیں کروں گی. اور باب ازا لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا, مجلس ازا برپا ہو رہی ہے. جناب زینب روز مجلس ازا برپا کر رہی, بھائی کا غم بیان کر رہی. روایت کے جملے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر بیمار ہیں. سید سجاد کی خدمت میں آئے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں آپ امام وقت ہیں, آپ کی پھوپھی جب سے آئی ہے نا اپنے گھر میں ہیں, بیت الشرف میں ہیں, ہمارے گھر تشریف نہیں لائیں. ہمارا بھی گھر اجڑا ہے, ہمارے بھی 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں, گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے, گھر سنسان ہے, ویران ہے. امام وقت آپ اپنی پھوپھی سے کہیے گا اگر تھوڑی دیر کے لیے زینب اپنے گھر تشریف لے آئے. روایت کے جملے ہیں سید سجاد نے جا کے کہا, جناب زینب نے کہا ٹھیک ہے. شام ہوئی, بیبیوں کے جھرمٹ میں زینب چلیں, عبداللہ بیمار ہیں, بستر استراحت پر ہیں, جا کے دروازے پہ بیٹھ گئیں, گریہ کرنا شروع کیا, رونا شروع کیا. ایک مرتبہ عبداللہ نے باہر اندر ہی سے آواز دی, اے بی بی کسی اور در پہ جا کے رو لے, ارے ہمارا پورا کنبہ کربلا میں اجڑ گیا, ہم برباد ہو گئے, ہمارا گھر ویران ہو گیا. ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی, عبداللہ شام والوں نے نہ پہچانا, کوفے والوں نے نہ پہچانا, عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا. ایک مرتبہ عبداللہ گھبرا کے آگے بڑھے, زینب کو بازوؤں سے تھاما, اے بی بی آپ کی کمر کیسے جھک گئی, اے بی بی آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے. یہ جملہ سننا تھا. زینب نے کہا عبداللہ ارے جس کے سامنے اس کی 18 سال کی کمائی اس دنیا سے چلی جائے, جس کے سامنے اس کے 18 بھائی شہید ہو جائیں, اس کی کمر نہیں جھکے گی تو کس کی جھکے گی, اس کے بال سفید نہیں ہوں گے تو کس کے سفید ہوں گے. اور باب ازا عبداللہ نے سہارا دیا, زینب کو سہارا دے کے گھر کے اندر لائے. روایت کے جملے ہیں ایک مرتبہ بڑی دیر تک تسلی دیتے رہے. اب جو زینب اٹھی ہیں آگے بڑھی, ایک دروازہ کھلا, کیا دیکھا, 2 ننھے ننھے مسلے. زینب نے کمر کو تھاما, زمین پہ بیٹھ گئیں. کربلا کا رکیا, اون محمد ماں کو معاف کر دینا, آج تک ماں نے تمہارا ماتم نہیں کیا, اپنے بھیا کا ماتم کیا. اون محمد آؤ مسلے تمہارا انتظار کر, اون محمد آج ماں تمہارا ماتم کرے گی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے چاند بی بی بنت ناصر حسین صاحب کی روح. آنکھیں کھولو اماں, کچھ تو بولو اماں, اماں حسین کب سے صدائیں لگاتا ہے, آنکھیں کھولو اماں, کچھ تو بولو اماں, اماں حسین کب سے صدائیں لگاتا ہے, آنکھیں کھولو. کیا بیان کر رہے ہیں میرے مولا, کچھ تو بولو اماں, آنکھوں سے اشک بہتے ہیں, دل تھر تھراتا ہے, آنکھیں کھولو اماں, کچھ تو بولو اماں, اماں حسین کب سے صدائیں لگاتا ہے, آنکھیں کھولو. سنیں گے حضرات کیا بیان کر رہے ہیں میرے مولا, کچھ تو بولو اماں, اماں حسین کیسے یہ صدمہ اٹھائے گا, اماں حسین کیسے یہ صدمہ اٹھائے گا,
لگاتا ہے. آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو اماں. اماں حسین کب سے صدائیں لگاتا ہے. آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو اماں. بھائی حسن اداس ہے زینب اداس ہے. بھائی حسن اداس ہے زینب اداس ہے. حالت تمہاری دیکھ کے ہم سب اداس ہیں. حالت تمہاری دیکھ کے ہم سب اداس ہیں. بچوں سے اپنے روٹھ کے کیا کوئی جاتا ہے. آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو اماں. اماں حسین کب سے صدائیں لگاتا ہے. آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو اماں. پوشاک اماں کون مجھے اب پہنائے گا. پوشاک اماں کون مجھے اب پہنائے گا. اب کون اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گا. اب کون بچوں کے ناز ماں کے سوا کون اٹھاتا ہے. آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو اماں. اماں حسین کب سے صدائیں لگاتا ہے. آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو اماں. اماں یاد آتا ہے باہوں میں جھولنا. اماں یاد آتا ہے باہوں میں جھولنا. اماں یہ بات کربو بلا تک نہ بھولنا. اماں یہ بات کربو بلا تک نہ بھولنا. آغوش میں تمہاری مجھے چین آتا ہے. آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو اماں. مقطع سماعت کریں. مقطع پہ پوری توجہ شاعر کے دعا کیجئے گا پوری توجہ. آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو اماں. اے فقر چشمے آنسوؤں کے پھوٹنے لگے. اے فقر چشمے آنسوؤں کے پھوٹنے لگے. دو ہاتھ نکلے بندے کفن ٹوٹنے لگے. دو ہاتھ نکلے بندے کفن ٹوٹنے لگے. بیٹا سرانے بیٹھ کے آنسو بہاتا ہے. آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو اماں. اماں حسین کب سے صدائیں لگاتا ہے. آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو اماں. احساس اب یتیمی کا مجھ کو رلاتا ہے. آنکھیں کھولو اماں کچھ
کچھ تو بولو